اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور اس کو حکم دیا کہ تو لکھ. تو قلم نے لکھا. قلم نے کیا لکھا؟ وہ لکھا جو قرآن کی پہلی آیت میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. کتاب تو ہدیہ ہی دینی چاہیے. ہم ان لوگوں میں سے تو ہے نہیں کہ ہمارے کتابی لوگ خرید کر پڑھیں. خرید کر تو غالب اور اقبال پڑھے جاتے ہیں. ہم لوگ تو ان کے پرانے جاننے والے ہیں اور ان کے ہنر کو ماننے والے ہیں. ماجد دیوبندی صاحب جو ہے الحمدللہ یہ اپنے کلام کے حوالے سے بھی خوب اچھی طرح جانے جاتے ہیں اور بڑے خوددار شاعر ہیں. اس وقت ہم غالب اکیڈمی میں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کتاب کا جو نظارہ میری کاوش ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کیا لکھا اور ان میں ان کی کیا کیا کاوشیں رہیں اور کون کون لوگوں نے کن نے ساتھ دیا. آئیے چلتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ کی کتاب کا اجرا ہے، تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. میری نثر کی 3 کتابیں اب تک آئی ہیں. شاعری کی تو 5 ہیں، نعت کی 2 ہیں اور نثر کی 3 ہیں. اور یہ میری کاوش ہے نثر کی تیسری کتاب. پہلی میری کتاب خواجہ حسن نظامی پر تھی، وہ BA کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. دوسری میرے مضامین کی کتاب تھی میری تحریری، اور تیسری کتاب ہے اس میں 32 مضامین ہیں. اس کا نام ہے میری کاوش. اس کتاب میں سارے ادبی اور شخصیات کے حوالے سے، شعراء کے حوالے سے ہیں. لیکن میرے نظر میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اس میں شروع کے 4 مضامین شاعر مشرق، مفکر ملت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے حوالے سے ہیں. ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی علم کے، ان کی شاعری کے، عشق رسول کے حوالے سے 4 مضامین ہیں. کیونکہ میں عشق کرتا ہوں علامہ اقبال سے، تو 4 میں نے مضامین ان کے رکھے. اس کے بعد مولانا آزاد ہیں اور ہمارے عہد کے شعراء ہیں اور دور حاضر میں جو نثر نگار ہیں. دلی کے اہم ترین جو شعراء اور نثر نگار ہیں ان کے حوالے سے مضامین ہیں. یہ کتاب جو کہاں دستیاب ہوگی، یہیں سے بھی اس کی شروعات ہوگی؟ ہاں نہیں، آج اجرا ہو جائے گا تو دستیاب بھی تو ہم پیش کریں گے آپ کو ہدیہ. کیونکہ کتاب تو ہدیہ ہی دینی چاہیے. ہم ان لوگوں میں سے تو ہے نہیں کہ ہمارے کتابی لوگ خرید کر پڑھیں. خرید کر تو غالب اور اقبال پڑھے جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی کتاب سب تک پہنچے اور آپ تک بھی پہنچے گی. تو میری خوش نصیبی ہے کہ آج اس کے اجرا میں جو اہم ترین حضرات آ رہے ہیں، آپ نے نام لیے، اور ان کے آنے سے اس کے وقار میں اضافہ ہوگا. اختر الباسط صاحب صدارت فرما رہے ہیں، سلمان خورشید ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر سید احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر فاروق ہیں، ڈاکٹر سراج قریشی صاحب ہیں، آپ نام دیکھیں گے. اس کے علاوہ اہم ترین لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی پذیرائی ہوگی اور میرے مضامین لوگوں تک پہنچیں گے. وہ پڑھیں گے تو شاید انہیں اچھے لگے. مجھے امید ہے. یہ اندازہ بتاتا ہے کہ کچھ زندگی کی کچھ جھلکیاں ہیں جو یہ سامنے پیش کریں گے. اب ہم لوگ تو ان کے پرانے جاننے والے ہیں اور ان کے ہنر کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ وہی چیز ہے جو اچھی طرح ہم لوگ جانتے سمجھتے ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ سمجھ سکیں اور قریب سے دیکھ سکیں اور اپنے ساتھ گھر لے جا سکیں. ہر ایک کو گھر لے جا نہیں سکتا، اس لیے اپنے ساتھ گھر لے جا سکیں اور اطمینان سے اس پر غور کریں اور پڑھیں اور اس سے کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں اور سیکھ کر کچھ اچھے کام کریں. میں سمجھتا ہوں یہی ان کا مقصد ہے. یہی ان کا مقصد کاوشوں کا ہے کہ جو کاوش ان کی رہی کیا رہی وہ لوگوں تک پہنچ سکے، وہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. اور اسی لیے الیکشن کو چھوڑ کر ہم یہاں آتا ہوں. علامہ اقبال کے حوالے سے جو آپ نے 4 مضامین شائع کیے، علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں. اور اردو کے حوالے سے میرے خیال سے بھارت میں اگر کوئی شاعر ہے تو وہ جو ہے علامہ اقبال ہے، جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماجد دیوبندی صاحب جو ہے الحمدللہ یہ اپنے کلام کے حوالے سے بھی خوب اچھی طرح جانے جاتے ہیں اور بڑے خوددار شاعر ہیں. ان کی شاعری کی اور ان کی شخصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے 2016 میں حفیظ میرٹھی ایوارڈ دیا تھا. جی تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے لوگوں نے ڈیسیزن لیا تھا اس پر آپ کھرے اتر رہے ہیں. اور بحیثیت نائب صدر یا نائب چیئرمین اردو اکیڈمی دہلی
ये जो शाह निशान भारत की है भी उर्दू ज़बान के हवाले से। तो बहरहाल आपकी शख्सियत, आपकी तसनीफ़ काबिल कदर होगी। उन्होंने जो मुख्तलिफ मौक़ों पर मज़ामीन लिखे उनको उन्होंने जमा किया है मेरी ख्वाहिशें के नाम से इस मजमूए के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इससे माजिद की एक नई शनाख्त जो है वो लोगों के सामने आएगी और हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल अच्छे शायर के साथ अच्छा नस्ल निगार होना बड़ी खूबी की बात है। माजिद साहब आज किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपने देखा इन्होंने बताया कि इसमें जो मज़ामीन है, इसमें खासकर जो पहले मज़ामीन है डॉक्टर सर अल्लामा इक़बाल साहब के बारे में और बहुत से लोगों के मज़ामीन है। ये तो किताब पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि इस किताब में इन्होंने किन कोशिश की और इस किताब में कितने लोगों को अपने तरफ खींचने में कामयाब हो सके। दिल्ली से इमरान।